بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات دلیل کسی کے پاس مضبوط ہوتی ہے اور جیتنے والا کسی اور کو مانا جاتا ہے۔ میں پاکستان ہندوستان کے مناظروں کی بات کر رہا ہوں، جہاں ایک بالش گرنے سے مناظرہ جیت جاتے ہو، جہاں ایک جملے پر پورا مناظرہ جیت لیا جاتا ہو اور دلیل دھری کی دھری رہ جاتی ہو۔ یہ جو قدیم مناظرہ اور جدید مناظرے کا فرق ہے، بات کیونکہ مناظرے سے شروع ہو رہی ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یہ مناظرے والا پہلو ہے آیت کا، کیونکہ قدیم مناظرے میں الفاظ اور جملے اور اس وقت کا ماحول اپنے حق میں کر لینا، یہی تصور کیا جاتا تھا کہ یہ مناظرہ جس نے اپنے حق میں ماحول کر لیا وہ جیت گیا، جبکہ دلیلیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھی جی، اور صرف ایک جملہ اس کا کام کا ہو گیا اور وہ جیت گیا۔ لیکن جو جدید مناظرہ ہے اس میں پہلے تو دونوں اختلاف نظر رکھنے والے دونوں عالموں کو اور دانشوروں کو اور متکلموں کو یہ کہا جاتا ہے کہ نیت پہلے صاف کرو، پہلے اپنی نیتوں کو ٹھیک کرو۔ تم یہاں سیکھنے سمجھنے آئے ہو یا ضد کرنے آئے ہو؟ اگر پہلے ہی طے کیا ہوا ہے کہ ماننا ہی نہیں ہے تو وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، جیسے اکھاڑا لگا ہوا ہو، معاف کیجیے گا جملہ ممبر کا نہیں ہے، جیسے مرغے لڑ رہے ہوں۔ کیا ہو رہا ہے؟ جب تم نے پہلے ہی طے کیا ہوا ہے کہ مجھے ماننا ہی نہیں ہے تو پھر وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ کیوں توانائیاں ضائع کر رہے ہو؟ کیوں بلڈ پریشر ہائی کر رہے ہو؟ کیوں ماحول کو خراب کر رہے ہو؟ لہذا ہر وہ شخص جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ دلیل آ جانے کے بعد بھی نہیں مانے گا، خبردار علی والو اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ اعلان کر دیا کہ اگر نبی مکرم کا کوئی قول کوئی حدیث دکھا دی کہ سرکار نے اپنی زبان سے علی ولی اللہ کہا ہو تو میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ بڑا دعویٰ کیا خیر پور کے ایک مناظر نے، جو پلاٹ کے جھگڑے میں مارا گیا، اور بڑا دعویٰ کیا کہ صاحب اگر کبھی کہیں مجھے کوئی شیعہ دکھا دے کہ سرکار نے اپنی زبان مبارک سے کہا علی ولی اللہ تو میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ ہمارے بزرگ عالم دین جناب مولانا محمد عبداللہ جروار برادرم جناب مولانا محمد اون صاحب کے سویم میں وہ فاتحہ کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے مناظرہ قبول کر لیا اور روڑی میں مناظرہ ہوا، اور اس مناظرے میں انہوں نے ہمارے بھائیوں کی کتاب دکھائی جس کا نام ہے الفرائض السمتین۔ نوٹ کریں بچے، اس کا نسخہ میرے پاس موجود ہے اور وہ مل بھی جائے گی آپ کو۔ الفرائض السمتین فی فضائل نبی و سبتین، نبی اور آل نبی کے فضائل میں وہ کتاب لکھی، وہ لکھنے والے اہل سنت عالم ہیں اور ان کا نام علامہ الجوینی۔ ان کی کتاب دکھا دی کہ نبی نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے اور 8 دروازوں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی اور ولی اللہ۔ اہل سنت کی کتاب کہ جب جنتی جنت میں قدم رکھے گا تو ہر دروازے پر اسے یہی تینوں کلمے لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو کتاب تو انہی کی تھی، تو اسے پلٹ کر دیکھتا رہا، صفحہ موڑ کر دیکھتا رہا کہاں سے چھپی ہے، کیا ہوا ہے، تو کہنے لگا کہ کتاب تو ہماری ہے اور دکھا بھی دیا آپ نے، لیکن اس میں لکھا ہے جب مومن جنت کے دروازے پہ جائے گا مسلمان کا کلمہ دکھاؤ۔ نہیں مانی بات نہیں مانی، میں وہاں نہیں تھا اور اچھا ہوا نہیں تھا، ورنہ ایک جملہ تو ضرور کہتا کہ پھر جس مسلمان کا کلمہ تم ڈھونڈ رہے ہو وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ سلمان پڑھے گا محمد۔ تو میں نے یہ مثال دی، کہ جہاں آپ کو یہ معلوم ہو، جہاں ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ شخص ماننے والا نہیں ہے، وہاں اپنا وقت ضائع نہیں کرو، اپنی توانائی ہمیں ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے اس سے پوچھنا چاہیے کہ تمہاری نیت ماننے کی ہے؟ میں آپ کو ایک بشارت دے رہا ہوں، اس نیت کی صفائی اگر معلوم ہو گئی تو پھر کوئی مناظرہ ہی نہیں کرے گا۔ کیوں چھیڑا تھا 4 دن پہلے ایک بحث کو؟
اور اگر تم نے ہی چھیڑا تھا تو دوسرے دن جواب لیتے نا. جواب تو دیا جا رہا تھا, جواب تو دیا جا رہا تھا. پہلے تو میں گزارش کروں گا آپ کے توسط سے, ذمہ داروں سے, اور یہاں موجود ہیں وہ نوٹ کریں اور آگے پہنچائیں کہ اس ٹی وی چینل پہ گزشتہ 4-6 سال سے ہر سال کوئی نہ کوئی ایک ایسا موضوع اٹھایا جاتا ہے جس سے ملک میں آگ لگے, جس میں ملک میں فساد پھیلے, تناؤ ہو, کھچاؤ ہو, مشکلات میں اضافہ ہو. یہ موضوعات ٹی وی چینل کے بیان کرنے کے نہیں ہیں, اور اگر وہاں بیان کرنا بھی ہے تو پھر سننے کی جرت بھی رکھو. اگر طے ہو گیا ہے کہ بیان ہونا ہے, پہلے تو طے نہیں ہوا. پاکستان کے اندر اس انداز سے مناظروں پر پابندی ہے. عجیب بات ہے کہ اگر سکھر میں مناظرہ ہو رہا ہو, حیدرآباد میں مناظرہ ہو رہا ہو, تو علاقائی انتظامیہ FIR کاٹ دیتی ہے کہ جی مناظرہ تو پابندی ہے مناظرے پر, اور آپ ٹی وی پہ مناظرہ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں, کوئی FIR نہیں کر رہی جی, اور کوئی پابندی نہیں لگ رہی اور کوئی تنبیہ نہیں ہو رہی. 3 سال پہلے ایک پیمرا کی طرف سے اس وقت کے میزبان پر ایک نوٹیفیکیشن, ایک لیٹر جاری ہوا تھا, لیکن اب اس دفعہ نہیں ہوا, پچھلی دفعہ نہیں ہوا. تو اول تو یہ بحثیں وہاں کرنے کی نہیں ہیں, اور میں گزارش کروں گا کہ ان بحثوں کو ٹی وی چینل سے رکوایا جائے. جوڑنے کی بات کرو, پہلے ہی مسلمان کم الجھے ہوئے ہیں جو تم مزید الجھانا چاہتے ہو. اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے, شیعوں کا اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, شاید 2% نے بھی مطالعہ نہیں کیا ہوگا. ایک چیز کا حلال ہونا اور ہے, ہزاروں حلال ہیں جن پر آپ عمل نہیں کرتے. ضروری ہے کہ اگر حلال ہے تو سارے شیعہ مطالعہ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اگر چاہتے ہو سننا کہ یہ علمی طور پر کیسی ہے, تو ہم نے بھیج دیے تھے وہ حوالے کہ کون کون سے صحابی مطالعہ کے نتیجے میں دنیا میں آئے. ہاں, کتابوں میں لکھا ہوا ہے کون کون سے صحابہ محترم تھے جن کی زوجہ عقد مطاع میں ان کے ساتھ تھیں, اور ان کے عقد مطاع کے نتیجے میں کون سا تابعی اور کون سا صحابی محترم کا بیٹا دنیا میں آیا. بہت بڑا نام بتا دوں, ایک مشہور نام بتا دوں, پریشان کیوں ہیں؟ ایک بہت بہت بڑا نام ہے عبداللہ ابن زبیر. انہوں نے کہا کہ یہ حرام کام ہے, یہ فلاں ہے. تو ایک صحابی محترم نے آواز دی, خبردار اپنی والدہ سے پوچھو تمہارے والد کا ان سے کون سا حق تھا. تو وہ گئے اور انہوں نے اپنی والدہ ام سلمہ سے کہا کہ اماں ابا کے ساتھ آپ کا کون سا حق تھا, مجھے یہ کہا ہے فلاں محترم نے. کہنے وہ صحیح کہہ رہے ہیں, عقد مطاع تھا جس کے نتیجے میں تم دنیا میں آئے. تو بھائی اگر نبی مکرم کے زمانے میں اور خیبر کی فتح ہو جانے کے بعد یہ حرام ہو گیا تھا, تو پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں صحابہ یوں کیوں کر رہے تھے؟ صحابہ کرام یہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں کیوں کر رہے تھے؟ یہ حضرت ابوبکر کے زمانے تک رائج رہا, حضرت عمر نے روکا. اور ابھی آپ نے 6 سال پہلے تو ایک پمفلیٹ چھاپا تھا کہ حضرت عمر کے 27 کارنامے, ان میں آپ نے 7واں کارنامہ لکھا تھا کہ انہوں نے متع کو حرام قرار دیا. پھر کیسے کہہ رہے ہو کہ نبی نے حرام کیا؟ اگر حوصلہ ہے تو پھر یہ ساری باتیں ہونی چاہیے. اور میں تو امام بارگاہ میں کرتے وقت 4 دفعہ سوچ رہا ہوں, اور آپ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر پورے ملک کو مصروف کر رہے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ ان موضوعات کو ٹی وی چینلز پہ بیان نہیں ہونا چاہیے, اور ان مضامین کو وہاں بیان نہیں ہونا چاہیے. وہاں بیان ہونا چاہیے ان مضامین کو کہ جو اخلاقیات ہیں, جو گھریلو مسائل ہیں, جو ذاتی الجھنے ہیں, اور جو فقہی مسائل ہیں. میری نماز کا یہ مسئلہ, میرے روزے کا وہ مسئلہ, اپنی عبادات اور اپنے ذاتی معاملات کو بیان کریں. جن میں الجھنے ہیں, جن میں مسائل ہیں, انہیں بیان کریں گے تو اس کے لیے پھر فورم چاہیے, اور اس کے لیے پھر حوصلہ چاہیے, اور پھر جگر چاہیے. تو جدید مناظرے میں پہلی شرط یہ ہوتی ہے, تھکے تو نہیں میری باتوں سے آپ؟ جدید مناظرے میں پہلی شرط یہ ہے کہ طے کریں کہ آپ کو ماننا ہے. اگر سامنے والا ماننے کی نیت سے بیٹھا ہے تو پھر مناظرہ ہوگا, اور اگر نیت ہی ماننے کی نہیں ہے تو وقت ضائع نہیں کرو ہمارا.